السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک انڈورسمنٹ ہے کہ میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے @aftab_iqbal1. آئی ریپیٹ @aftab_iqbal1. اس میں اے بھی کیپٹل ہے، آئی بھی کیپٹل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں، میرا نام استعمال کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لاتعداد فالوورز ہو گئے ہیں. مجھے بعض اوقات ان پہ رشک بھی آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے. السلام علیکم. میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. آج کا پہلا سوال. سر، سنا ہے کہ آپ ڈرامہ شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور اس کی ریلیز ڈیٹ ایکسیٹرا؟ ڈرامہ کے بارے میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں. مجھے خوشی ہے لوگوں نے کوئریز بھیجنا شروع کر دی ہیں. ہم شوٹنگ کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کی 2 ایپیسوڈز بھی تیار ہو چکی ہیں، لیکن میں پہلے کم از کم 5-6 ایپیسوڈز کر کے پھر ریلیز کروں گا. انشاءاللہ یہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اس کی 2-3 اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں آؤٹ سائڈر ایک بھی نہیں ہے. مطلب ساری کی ساری یہی کاسٹ جو اسی شو میں ہے، یا وہ جو گیسٹ سٹارز کے طور پہ کیمیو کے طور پہ بھی آتے ہیں وہ ہو گئے، یا وہ جنہوں نے ابھی جوائن کرنا ہے انہوں نے اپنی کانسنٹ دے دی ہے کہ جی ہم اویلیبل ہیں جس دن آپ چاہا کریں گے. یہ ینگسٹرز، جونیئرز، یوں سمجھیے کہ ساری کی ساری خبرہار کی ہی ٹیم ہے. سوشو اکنامک ایشوز ہیں. پالیٹکس پہ ایک بھی ڈرامہ ڈھنگ کا، گفتگو، بات چیت جو یہاں پہ تو ہو جاتی ہے، یہ تو پھر ریالٹی شو ہے، ٹاک شو ہے. ویسے یہی میں پوچھنے لگی تھی کہ یہی ٹیم ہے، ایسے ہی ٹاپکس ہیں، تو پھر کیا ڈفرینس ہوگا ڈرامہ اور منی تھیٹر کے درمیان؟ منی تھیٹر میں یہ باتیں نہیں ہوتی. منی تھیٹر میں تو اور طرح کی دنیا ہے نا. وہ بھی ایک سٹوری ہوتی ہے، یہی ٹیم ہوتی ہے. یہ باتیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پر، اس بات کا اپنا فلیور ہے اور اس کا فٹ پرنٹ بھی کمپیریٹیولی چھوٹا ہے. لیکن ڈرامے کا فٹ پرنٹ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ڈرامہ تو ہر ایک نے دیکھنا ہے. جی. جس کو سمجھ نہیں بھی آتی چیزوں کی وہ سٹوری کے لالچ میں دیکھے گا. تو اس لیے یہ انشاءاللہ اس کا امپیکٹ ہوگا. ہم نے سوشو اکنامک بٹر ریالٹیز، ہارش ریالٹیز جو ہے ان کو موضوع بنانا ہے، اور اس لیے انشاءاللہ تعالی اٹ ول بی ٹیکن آن اے ویری پازیٹیو نوٹ. ویسے کوئی ون لائنر اس کا ون لائنر یہ ہے کہ اس میں اچھائی اور برائی کی فورسز ہیں. ایک کیریکٹر ہے شکیل، اس کے ساتھ ڈاکٹر ماریا کا کیریکٹر، اس کا عزیز ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. ایک سینئر کیریکٹر ہے، عمر میں اس سے کچھ بڑا ہے، اور اس کا جنرل مینیجر بھی ہے. وہ مروت میں اس نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ میرے ماں باپ کا عزیز ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے. شی ڈز ناٹ نو کہ وہ اندر سے کتنا واہیات ہے، کتنا بڑا کرمنل ہے. ہر کرمنل کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور وہ ڈاکٹر کے گڈ آفیسز کو استعمال کرتا ہے. اب ڈاکٹر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، بڑی سینسیبل ہے، اور سیاسی ٹرموائل کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. پھر اس کی اپنی این جی او ہے جس کے تحت وہ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، بہت کام کرتی ہے. ایک اور نیگیٹو کیریکٹر ہے، جیسے ابن ابلیس ہے نا، سمبولک ایک رکھا ہوا ہے. وہ ہر ایپیسوڈ میں جو نیگیٹو کیریکٹر ہے وہ ایک ہی بندہ کرے گا. بھلے سے وہ 100 سالہ بابے کا رول کرے، بھلے سے وہ 25-30 سالہ نوجوان کا رول کرے، لیکن ایک نیا ہمارے معاشرے کا ایول سامنے لے کر آئے. وہ ایول ہے. ڈاکٹر فاسٹس کی ایک قسم ہے، سمجھ لیجئے سستا سا ڈاکٹر فاسٹس ہے. بعض جگہوں پہ بڑا کمینہ، بڑا کبھی، بڑا خطرناک ڈاکٹر فاسٹس بنے گا وہ. تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. پھر اس میں کامیڈی کا ایک ٹریک ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے. پھر ایک اور مزے کا کیریکٹر ہے، وہ ہے ایک جن یکا یک کہیں سے دستیاب ہو جاتا ہے. And Jinn is a positive character. Jinn is an extremely positive character, but a very sluggish, lethargic, lazy, A useless Jinn. and a useless Jinn, good for nothing. لیکن وہ قدم قدم پہ اسے یہ بتاتا رہے گا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو، 75 سال تم یہی جھک مارتے رہے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ تم ایک دائرے میں موو کر رہے ہو. کاش تم نے کرپشن نہ کی ہوتی، ورنہ دنیا کے انتہائی کمزور لوگ بھی، انتہائی بے بس اور بے نوا قومیں بھی آج لیڈ کر رہی ہیں، بہت آگے جا چکی ہیں، کیونکہ ان کی نیت بھی اچھی تھی اور وہ کرپٹ بھی نہیں تھے. تمہاری نیت بھی بری، تم کرپٹ بھی ہو، تم انکیپیسیٹیٹڈ بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک دلچسپ
अमलगम बनेगा. वाह. سر ڈرامے کے حوالے سے جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے فریم آف ریفرنس میں نقاب آتا ہے, تو یہ ڈرامہ کیا اس کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ نو یہ تو ایک یوں سمجھیے ایک It's a completely new concept. یہ نیو کانسیپٹ اور بچوں کا کیا ہوا کام. میں تو ڈائریکٹ نہیں کر رہا, میری ڈائریکشن اگر لیکن سر سپرویژن تو آپ کی ہے نا. سپرویژن میری ہے, لیکن میری ڈائریکشن کے تو وہ 12 مسالے اکٹھے نہیں ہونے تھے. میں تو اس کے اندر پراپس کا, کاسٹیومز کا, لوکیشنز کا, پرفارمنس کا, کاسٹنگ کا اتنا خیال. دیکھیں نا نقاب میں آپ ذرا دیکھیے تو اسی نقاب کی کاسٹ آپ کو یاد ہے, اسٹارٹنگ ود کوی خان. جی سر. کیمرہ واز اوپنڈ آن کوی خان. نیر اعجاز, پہلا مرڈر نیر اعجاز کا ہوا تھا. جی. اس میں ثنا فلم سٹار. جی. اس میں اسد بہت تگڑا ایکٹر تھا اس میں. پھر اس میں عرفان کھوسٹ, پھر اس میں شجاعت ہاشمی. یہ سارے کیریکٹر بہت بڑی. محمد رانا بھی نہیں, محمد رانا تو میری ٹیلی فلم میں تھا. ایک اور بڑا کیریکٹر تھا راشد محمود. پھر اس میں جمیل فخری, ابو آل جمیل فخری کا تو کام اتنا زبردست تھا. اختر شاد, نئے نئے کانسیپٹس تھے اس میں کہ پہلی دفعہ آپ نے ایک ایسا کرمنل دکھایا جس نے بہت سارا کرائم کیا ہو, ہر جگہ کی پولیس کو مطلوب ہے, تو اس نے اپنا چہرہ چینج کروا لیا. پلاسٹک سرجری پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی. دا ٹورسٹ تو بہت بعد میں آئی نا, اس سے پہلے جان گریشم کا ناول آ چکا تھا, وہ میں نے اس وقت تک پڑھا نہیں تھا. دا پارٹنر, یہ مجھے عثمان پیرزادہ نے بتایا تھا. پھر اس میں ایک کانسیپٹ تھا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن, ایڈز کا ایک پیشنٹ تھا, اس کا بلڈ جو ہے ایک دوسرے کو, وہ ٹرانسفیوژن ایسی ہوئی کہ اس کو صرف ڈرانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم عنقریب بہت برے حالوں میں ہوگے, اس لیے بتا دو. پھر ایسی چیزیں جس پر پی ٹی وی نے 25-30 اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا تھا. پھر کریکٹ کیا گیا تھا. پھر I fought my case and I won. اور it was played as it is. Yes, more or less like that. I did a little alteration. جی ٹون ڈاؤن کیا چیزوں کو. سر نئے ڈرامے میں کامیڈی بھی ہوگی, سسپینس بھی ہوگا, اصلاحی پہلو بھی ہوں گے. جی وہ اس طرح کا ہے کیونکہ ہائی پروفائل نہیں ہے نا, چیز اچھی ہے, انٹرسٹنگ ہے. کامیڈی کو خصوصی طور پہ میں ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ڈائریکٹ ہی کروں گا. کامیڈی کی لائنز بھی میری ہوں گی, کامیڈی کو ڈائریکٹ بھی میں کروں گا, لیکن اوور آل وہ اور ڈائریکٹرز ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے, ایک نہیں ہے 3 شفٹس ہیں, 3 ٹیمز ہیں, 3 ڈائریکٹرز اس کو ڈائریکٹ کریں گے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہوگا کہ ایک ڈرامے کو 3 ڈائریکٹر. ہاں نہیں, لیکن یہ جو لمبے چلنے والے ڈراماز ہوتے ہیں نا, جو سیریز ہوتی ہے, یہ تجربہ میں کر چکا ہوں. واردات, جی اب واردات ایک میں کیا کرتا تھا, وہی شاہد افضال بٹ کیا کرتا تھا, اس کے کچھ ایپیسوڈز طارق بٹ ڈائریکٹ کیا کرتا تھا, پھر بشیر طاہر ڈائریکٹ کیا کرتا تھا. 4-5 ڈائریکٹرز تھے اور وہ چلتی رہی پی ٹی وی پہ بڑی مزے سے. ویری لو کاسٹ بٹ ڈیڈ ویری گڈ بزنس. یہ بالکل وہی فرما ہے, وہی فارمولا ہے, لو کاسٹ اینڈ انشاءاللہ اس کو پذیرائی ملے گی. لو کاسٹ بٹ گڈ کنٹینٹ. جی کانٹینٹ اچھا ہے. اس میں سٹارٹ میں کچھ تھوڑی گلچز بھی ہوں گی, کوئی ہچز بھی آئیں گی, لیکن انشاءاللہ آگے چل کے بہترین ہو جائے گی. سر نام ریویل کریں گے اس ڈرامہ کا ابھی نہیں. اچھا کچھ چیز رہنے بھی دیں سنین بھائی. سر پوچھا ہے, میں کون سا بتا رہا ہوں. نہیں نا, وہ سیکرٹ ہوتی ہیں باتیں. وہ حصہ ہے اس پورے ڈرامے کا. جی ایسے ہی ایکٹر ہے سر. نہیں, اس کا ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے. واہ نہیں پوچھو جو دل کردا بھائی. ناٹ اے ڈائریکٹر, لیکن وہ پروڈیوسر جو پی ٹی وی میں جو پروڈیوسرز تھے نا, وہی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. یہ دوسرا پروڈیوسر ہے جو ایک پوری پروڈکشن کا نگران ہوتا ہے. کیا بات. انہاں نال بنا کے رکھ کے نمبراں جی نہ مروا دین. اچھا شاہزاد صاحب نو دوجی واری بندہ ملے نا, پہلی گل ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ. بابا ہی ایڈا اچھا کیتا, بابا ہی ہو گئے. نہیں اپنے گلے کا خام خواہ استعمال کر کے نا تھیٹریکلز نے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک تھیٹریکل تھا, وہ اداکاری بھی کرتا تھا, لیکن اس کا کلیم ٹو فیم میرے سامنے سنگنگ تھا. اور ایک گانا اس سے اتنا اچھا سرزد ہوا, میں نے شاید بہت کم اپنے شو میں گائے ہوئے گانے بارہا سنے, بارہا. تو ہی سینگ ون آف دوز ویری فیو سانگس. اس نے اچانک سنگنگ چھوڑ دی. کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھ سے گایا جاتا نہیں ہے. تو پوچھا گیا کیوں بھائی,
کہتا ہے کہ میں تھیٹر میں اتنا زور سے بولتا ہوں کہ میرا گلا پھٹ چکا ہے. سخاوت ناز دیکھیں. اچھا میں نے اسے پیغام بھیجا, میں نے کہا اسے اپنے طور پہ کہنا, میری طرف سے مشورہ دینا, ورنہ وہ بعد میں کہے گا کہ دیکھیں جی آپ نے غلط مشورہ دیا تھا. تو بعض لوگ مان بھی جاتے ہیں نا اس جیسے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں تو یہی ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہوگا. تو اسے یہ کہا گیا کہ دونوں میں سے ایک چوز کر لو. انہوں نے کہا جی یہ کیا کریئر ہے, اصل کریئر تو تھیٹر ہے. تو بس پھر بیچارے نے وہ فیصلہ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنے فیصلے پہ مایوس ہے. شاذب کا یہ حشر بھی تھیٹر نے کیا ہے. سخاوت ناز بیچارہ, شاذب تو خیر کبھی اچھا سنگر نہیں تھا بلکہ باقاعدہ بدلہن واقعہ ہوا ہے. سخاوت ناز سریلا تھا ایسے ہی اور اتنا بے سرا کہ شاذب اس کی نسبت بہتر گائک لگے گا آپ کو. کیوں؟ اونچی بول بول کے. جڑے پیچھے بیٹھے ہوندے کو سستی ٹکٹ نا بہت انجوائے کرنا آئے ہوندے. اوے اونچی بول مرے اسی 300 خرچے ہے, ساڈا حق نہیں سنیے. تے نہ اونچی انہاں تک آواز نہ جاوے تو ڈرامہ خراب کر دیں. تو سپیکر نہیں لگاتے؟ نہیں نہ لگاتے. اسپیکر کہاں لگنا ہے؟ لے اسپیکر کراچی میں لگتے ہیں, ڈش ڈش ٹون. ادھر کوئی سہولت نہیں ہے. 900 1100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے ہال میں اور آخری بندے تک آواز. تو یہ ظلم ہے ان بیچاروں پہ اور الٹیمیٹلی بھائی جان رزلٹ ہے اس کا. شادو صاحب کا بہانا بھی بن گیا ہے نا, ایویں پہلے دن نہیں اسی گھڑی 2 نمبر آ رہے تو گلا بڑھیا گیا, تو پہلے دے خراب ہے. سر پلیز OMC میوزک میں کلاسیکل کے ساتھ ساتھ پاپ بھی شامل کریں, طبلے کی ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے. نہیں, طبلہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کو بچے پتہ نہیں ہے. ہم کسی وجہ سے طبلہ ایڈ نہیں کرتے. لاہور بھرا پڑا ہے طبلہ نوازوں سے. ہمارے اپنے پاس ایک بہترین طبلہ نواز ہے. نہیں کس دن سولو تبلے کی پرفارمنس سنا دیں گے. تب بھی نہیں, اپنی کریں. ہاں کسی کی بیٹ آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ اس کے اوپر کلیم آ جائے. مطلب یہ سلیکٹیو انسٹرومنٹس پہ آتی ہے. ایک ہے تھرڈ بیٹ رول, پیانو ان کا تھرڈ بیٹ ہے کہ تیسری بیٹ آ گئی تو سمجھے آپ گئے. ایسے ہی. اور کسی آپ پیانو پکڑیں, آپ وائلن پکڑیں, کچھ ایسے ہیں جن کے لیرکس کو بھی لوگوں نے قابو کر رکھا ہے. یہ بھی ہمارے ہیں, طرز بھی ہماری ہے, بیٹ تو دور کی بات ہے. لیکن کچھ فراخ دل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں چلیں جو ہماری بیٹ نہ فالو کرے, جو اچھے میوزک لورز ہیں. مہدی حسن خان کا گانا ہے, چلو یار بغیر بیٹ کے گا دو, کوئی پوچھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا گانا ہے لیکن صلاح عام ہے, لوگوں تک پہنچاؤ خان صاحب کا گانا. کیا بات. تو اس لیے ہم چلا لیتے ہیں. تو فاریہ کے گانے کی طرف چلتے ہیں. جی فاریہ. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانہ, لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانہ, ختم کہاں پہ ہوگا یہ افسانہ, ختم کہاں پہ ہوگا یہ افسانہ. پیار میں سب کچھ بھول گئی, یہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچ. نسیم جونیئر کی غلطی میں مانتا ہوں, وہ صرف اس لیے کہ وہ جو اپنا دھانی ہے اس کے پاس ویرائٹی نہیں ہے, سیدھی سیدھی بول ہے. اگر وہ ووٹ کر بھی دے تو آپ کو پتہ ہے پورا اسٹیڈیم اس کو بائٹ سے پکڑ کے لے کے آتا. وہ تو آؤٹ کر باہر رکشا سٹارٹ رکھایا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ, آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نہ کہیں بول کروانے سے پہلے اس نے باہر رکشا, انہیں بس اتنا کہہ صرف انہیں باہر رکشا سٹارٹ کرایا ہوں. آپ کو پتہ اس نے باہر, آپ کو پتہ اس نے باہر رکشا, اس نے باہر رکشا رکشا اس نے سٹارٹ کھڑا کیا رکشا سٹارٹ کرو.
रक्षा उसने रखवाया। स्टार्ट मोटरसाइकिल स्टार्ट। उसने तो भाई रक्षा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी थी उसने तो बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करवा चिंची कह दें। ਭਾਜੀ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ